تو اگر آپ کی لوکیشن یہ ہو کہ آپ موٹر وے کے اوپر آ جائیں اور آپ کو اسلام آباد 1 گھنٹہ ہو اور آپ کو لاہور 2 گھنٹے ہوں اور آپ کے 470 ارب بینکوں میں پڑے ہوئے ہوں اور آپ کے 1 ملین سے زیادہ ڈائسپورا جو ہے یورپ اور انگلینڈ میں ہو، تو پھر یہ ڈرائی پورٹ کو ایک بڑے اس کی فیزیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ڈرائی پورٹ کا بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ ایک تو آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ ڈرائی پورٹ بیسیکلی ایکسٹینشن ہے سی پورٹ کی یا ایئرپورٹ کی سروسز کی۔ جہاں ایئرپورٹ سروسز نہیں ہیں، جہاں سی پورٹ نہیں ہے، وہاں بڑے جو ٹاؤنز ہیں ان تک پہنچنے کے لیے وہ جو سروسز آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سیٹلائٹ اسٹیشن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، جو بیسیکلی جو سروسز سی پورٹ پہ آپ کو اویلیبل ہے وہی سروسز آپ کو ڈرائی پورٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں، اور اس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ ایک فول پروف سسٹم کے تحت چیزیں ٹرانسپورٹ ہو کے، فار ایگزامپل جو چیزیں آپ کو ڈیلیور ہونی ہے سی پورٹ کے اوپر یا ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہ آپ کو اگر میرپور ڈرائی پورٹ بن گیا، جو بھی 12 ڈرائی پورٹ آلریڈی پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو وہ ڈرائی پورٹ میں وہ سروسز آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ایک بہت سہولت ہے، اور ہمارے سامنے ہی جو سب سے جو سکسیزفل ماڈل ہے وہ سیالکوٹ کا ہے، جو اس سمڑیال کے مقام پہ یہ بنا ہے، جو بیسیکلی ریلوے کی زمین تھی اور کمپیریٹیولی بہت چھوٹا پیس آف لینڈ تھا، 125 کنال جگہ ہے ساری وہ، لیکن اس نے سیالکوٹ کی ساری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس کو اتنا بڑا بوسٹ دے دیا ہے کہ اگر آپ پچھلے 15 سال کے فگرز دیکھیں تو ہر سال جو ہے وہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ گروتھ ملٹیپل ہوتی گئی ہے۔ میرپور ڈرائی پورٹ کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں 24 اگست 1991 کو ایز ایس پی وہاں پوسٹ ہو کے گیا، تو اس کے 3 دن کے بعد، یعنی کہ آج سے 31 سال پہلے، ایک میٹنگ ہوئی جس کو اس وقت کے سینئر منسٹر اور انڈسٹریز کے منسٹر تھے، انہوں نے چیئر کیا، اور اس میں ڈسکس ہوا کہ میرپور میں ڈرائی پورٹ اسٹیبلش کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً مختلف موقعوں پہ میں سنتا رہا کہ ڈرائی پورٹ بن رہا ہے، ڈرائی پورٹ میں یہ مشکلات ہیں۔ پھر ایک بڑا 2000 میں جب یہ منگلہ پروجیکٹ کی گراؤنڈ بریکنگ ریجن پرویز مشرف نے وزٹ کیا تو پھر یہ ڈسکس ہوا، اور انفیکٹ جب یہ 9/11 ہوا اس دن شوکت عزیز صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ہمارے، ان کے ساتھ میٹنگ میں میرپور کے کچھ نوٹیبلز بیٹھے ہوئے تھے، چیمبر آف کامرس کے لوگ گئے ہوئے تھے، اور یہی ریکویسٹ تھی کہ میرپور میں ڈرائی پورٹ اسٹیبلش کی جائے۔ اب میرپور میں ڈرائی پورٹ کی ضرورت کیوں تھی؟ میرپور میں ڈرائی پورٹ کی ضرورت اس لیے تھی کہ میرپور پورے پاکستان میں وہ واحد چھوٹا ٹاؤن ہے جہاں کے تقریباً 1 ملین لوگ، 10 لاکھ کے قریب لوگ انگلینڈ میں اور یورپ کے مختلف جگہوں پہ آباد ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی تو آپ کے نوٹس میں یہ اکنامک مائگریشن تھی، لوگ یہاں سے روزگار کی تلاش میں گئے، اور اب جب وہ لوگ وہاں ویل اسٹیبلش ہو گئے، اور ویل اسٹیبلش اس طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو میرپور کا ڈائسپورا ہے یورپ میں اور اسپیشلی انگلینڈ میں، تو وہاں کے اب لوگ تقریباً 8 کے قریب لوگ ہاؤس آف کامنز میں ایم پیز ہیں، کچھ لوگ ہاؤس آف لارڈز میں چلے گئے، اور پھر جو ان کے بزنسز ہیں انہوں نے ایکسپینشن کیا، اور اب جب ہم نے سروے کیا تو پتہ چلا کہ تقریباً 4200 کے قریب چھوٹے بڑے جو ریسٹورنٹس ہیں ان کے آنرز یہ میرپور کی کمیونٹی ہے، لہٰذا اتنا فریکوینٹلی لوگوں کا آنا جانا ہے، اور اسپیشلی اگر آپ ان کو آبزرو کریں کہ یہ جو ریسٹورنٹس ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوکل دیسی کھانوں کو وہاں پروموٹ کیا جائے، اس کے لیے ان کو یہاں کے دیسی مسالے اور یہ چیزیں، رائس اور اس طرح کی چیزیں ان کو چاہیے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ تقریباً 470 ارب روپے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزاد کشمیر کے مختلف بینکس میں اویلیبل ہے، اور اس میں میجر جو شیئر ہے وہ میرپور کے لوگوں کا تھا، تو ہم نے یہ سوچا کہ میرپور کی بڑی فاسٹ انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس کی لوکیشن کی وجہ سے، یہ جو نئی موٹر وے پلان ہوئی ہے جو سیالکوٹ کھاریاں پنڈی موٹر وے، یہ تقریباً میرپور کے انڈسٹریل ایریا سے 8 کلومیٹر کے فاصلے سے گزر رہی ہے۔ تو اگر آپ کی لوکیشن یہ ہو کہ آپ موٹر وے کے اوپر آ جائیں اور آپ کو اسلام آباد 1 گھنٹہ ہو اور آپ کو لاہور 2 گھنٹے ہوں اور آپ کے 470 ارب بینکوں میں پڑے ہوئے ہوں اور آپ کے 1 ملین سے زیادہ ڈائسپورا جو ہے یورپ اور انگلینڈ میں ہو،
تو پھر یہ ڈرائی پورٹ کو ایک بڑے اس کی فیزیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ہم نے یہ جب اس کا سینٹرل بورڈ آف ریونیو کو چیئرمین بنا اور حال ہی میں 18 مئی کو میرے نوٹیفیکیشن ہوا تھا, تو میں جب فرسٹ وزٹ پہ وہاں میرپور گیا چیمبر آف کامرس کے پاس, تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو 31 سال سے مسئلہ یہ حل نہیں ہو رہا کہ جی میرپور ڈرائی پورٹ بنایا جائے تاکہ بزنسز کو فیسیلیٹیشن مل سکے, تاکہ جو ہمارا ایکسپیٹریٹس کمیونٹی ہے اس کو فیسیلیٹیشن مل سکے. تو میں نے جب پتہ کرنا شروع کیا کہ یہ 30-31 سالوں سے یہ سن رہے ہم, یہ بن کیوں نہیں رہا. تو جتنے اسٹیک ہولڈرس تھے میں ان کے پاس گیا, میں نے ان کو ایکسپلین کیا. 7 جون کو میں نے پرائم منسٹر کو بریف کیا, 22 جولائی کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا, 23 جولائی کو میں دوبارہ میرپور پہنچا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو ٹائم اتنا ہم نے ویسٹ کر لیا ہے کہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ یہ جو 31 سال میں کام نہیں ہوا اس کو میں 31 دنوں میں کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے پھر ہم نے ایک فاسٹ ٹریک کی کمیٹیز بنائی, جو PC1 ہے وہ بنایا, جو سائٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا, اور اللہ کے کرم سے ایگزیکٹلی 31ویں دن یعنی 24 اگست کو اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی. آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا, اور اب بھی وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 18 مہینے کے اندر اس ڈرائی پورٹ کو اسٹیبلش کریں. دیکھیں یہ میرپور بالخصوص آزاد کشمیر بالعموم کے لیے, ان کی اکانومی کے لیے بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے. دیکھیں جب آپ کی اتنی بڑی کمیونٹی بیرون ملک آباد ہے اور ان کو بہت فریکوینٹلی آنا جانا ہے, فار ایگزامپل اگر شادیوں کے سیزن میں جو اب شروع ہو رہا ہے, اگر آپ میرپور جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے ایک بہت بڑی تعداد میں آ کے شادی میرپور میں کرتے ہیں. جو نہیں آ سکتے وہ سارے برائڈل ڈریسز یہاں سے منگواتے ہیں. پھر جو ہے میرپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپ ہوئے 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. ایک زمانے میں وہاں چھوٹے بڑے 500 سے زیادہ یونٹس تھے جو اب شرنک کر کے تھوڑے رہ گئے ہیں. لیکن یہ جو ڈرائی پورٹ کا انسینٹیو, اگر ڈرائی پورٹ کی سروسز آپ کو ڈور سٹیپ پہ ملے, انڈسٹری والوں کو ملے, اور پھر ہم اگر ایکسپورٹ انڈسٹری کو تھوڑا سا انکریج کریں, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک گیم چینجر ہوگا. اور بے شمار آپ کی جو گورنمنٹ آف انڈیا کے وہ ٹیکسز ہیں اس میں گروتھ آئے گی. جو FBR کا جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے, جو ان کی ٹیکسز ہیں اس میں ایک بہت بڑی گروتھ آئے گی. اور لوکل جو جاب اپارچونیٹیز ہیں وہ بہت بڑھیں گی. کلیئرنگ ایجنٹس مختلف ناموں سے آپ کو پتہ ہے جو اسے الائڈ سروسز ہیں, اس کے لیے ایک بہت بڑی جاب مارکیٹ کریٹ ہو جائے گی. تو یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میرپور کی اکانومی کو بالکل ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ جو ایکسپیٹریٹس کمیونٹی ہے ان کا, یہ جو میرپور کی ڈائسپورا جو باہر ہے, جو انگلینڈ میں ہے, جو یورپ میں ہے, جو امریکہ میں ہے, جو گلف میں ہے, جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں, یہ بیسیکلی وہ چینج ایجنٹ کے طور پہ کام کریں گے. دیکھیں جو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب انڈیا اتنی ایفرٹ کر رہا ہے اس کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور آئے دن وہاں مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس میں انڈین جو ہے انٹرنیشنل پلیئرز کو لے کے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اور ہمیں جو ایڈوانٹیجز ہیں ہم ان کو بہت آسانی سے ہم ان کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ایڈوانٹیجز آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اتنے بھی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے, آزاد کشمیر کا کوئی نوک اینڈ کارنر جو ہے وہ اب اسلام آباد سے 3 گھنٹے سے زیادہ ڈسٹینس پہ نہیں ہے. بزنس اور انڈسٹری پیسفل انوائرمنٹ میں پروان چڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پورے سب کانٹیننٹ میں جو سب سے پیسفل ایریا ہے وہ یہ آزاد کشمیر ہے. مقبوضہ کشمیر میں چونکہ ایک موومنٹ چل رہی ہے, ایک آزادی کی تحریک چل رہی ہے, لہٰذا وہاں لا اینڈ آرڈر کافی ڈسٹرب ہے. انڈین جو ہے وہ 8 لاکھ کے قریب فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پوری طرح ایک بمبر اور برنالہ سے لے کے 8 مقام اور کیل تک ایک مکمل ایک پیسفل جگہ ہے. کرائم ریٹ منیمم ہے. پورے آزاد کشمیر کا کرائم ریٹ آپ کے منڈی بہودنی ایک ڈسٹرکٹ سے بھی کم ہے, اور انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے. ٹورزم کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم لوگوں کو اس ٹورزم کو, کاٹیج انڈسٹری کو, ہائیڈرو پاور کو, یہ جو ہمارے کمپیریٹیو جو جہاں ہم بہت جلدی فاسٹ پیس پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, ان کو انکریج کریں, تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہم اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. بہت بڑی ایک آپ یہ سمجھیں کہ انویسٹمنٹ ہماری طرف آ سکتی ہے.
ڈرائی پورٹ اٹ سیلف تو سی پیک کا حصہ نہیں ہے، لیکن سی پیک کے مختلف ہائیڈرو پروجیکٹس جو ہے آزاد کشمیر میں لگے ہیں، اور ایک آزاد کشمیر میں ایک بڑا جو پروجیکٹ تھا سی پیک کا جو انفارچونیٹلی ابھی بیک برنر پہ چلا گیا، وہ M4 ایک روڈ نیٹ ورک تھا، جو M4 از مانسہرہ مظفر آباد میرپور منگلہ روڈ. تو اگر یہ ہو جائے گا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ سارا آزاد کشمیر جو ہے وہ انڈسٹری کے لحاظ سے اس روڈ نیٹ ورک کے ارد گرد جو پلان ہوا جیسے انڈسٹریل اسٹیٹس باقی صوبوں میں ہیں کہ موٹر وے میں کے قریب ہب کے طور پر ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہ صرف مظفر آباد میرپور میں بلکہ کوٹلی میں، مظفر آباد میں، راولہ کوٹ میں، وہ پھر ہر طرف ایک پورا ایک مشروم گروتھ ہو سکتی ہے ان کی.